अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। कभी आपने खुले आसमान पर जगमगाते सितारों को गौर से देखा है? वो बहुत प्यारे लगते हैं, रोशनी बिखेरते हैं। लाखों सितारे जैसे बड़ी सी चादर पर हीरे बिखरे हुए हों। जहाँ नज़र जाती है लातदाद बेशुमार सितारे, मगर जब गौर करें तो चंद सितारों की चमक बाकी सितारों से ज़रा ज़्यादा होती है, बल्कि इनमें से एक तो बाकी सब से नुमाया नज़र आता है, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा चमकदार। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि वो बाकियों से मुख्तलिफ है, क्योंकि उसकी अपनी रोशनी सबसे ज़्यादा नुमाया कर रही होती है। उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं होता। उमर शरीफ भी ऐसा एक सितारा था, सबसे अलग, सबसे नुमायां, सबसे रोशन। आज हम अपनी वीडियो में उमर शरीफ की ज़िंदगी के उन पहलुओं को शेयर करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि किस तरह लालू खेत की गलियों में भटकने वाला एक यतीम बच्चा अपने दौर में उर्दू ज़बान का कामयाब तरीन कॉमेडियन बन गया। एक ऐसा शख्स जिसके जिक्र के बगैर ना तो पाकिस्तान में उर्दू थिएटर मुकम्मल और ना स्टैंड अप कॉमेडी, ना स्टेज कंपेयरिंग पूरी और ना मज़ाहिया ड्रामा निगारी की तारीख। हम आज उस उमर शरीफ की बात करेंगे जिसने लोगों को हंसा हंसा कर रुला देने का फ़न जान लिया था। हम आज उस उमर शरीफ को याद करेंगे जिसके कहे कॉमेडी डायलॉग से हमारी यादें सालों गुजर जाने के बाद भी वही हैं। अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यकीनन ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि इस वीडियो की पसंदीदगी का इज़हार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उमर शरीफ के बारे में है। दी उमर शरीफ। 4 खिड़कियों के बाद ये आज उसका तीसरा दरवाज़ा है। सैकड़ों टांके लगे हुए हैं, लेकिन दर्जनों अब भी बाकी हैं। वेल्डिंग के इस मुश्किल काम से पहले घुन चलाने और लोहे की सुलाखें और सीधी करने की वजह से उनके हाथों पर छाले, हथेलियों पर सोजन है, लेकिन पेट साथ लगा हुआ है। कम उम्री में बाप का साया सर से उठ जाने के बाद कोई भी और ऑप्शन नहीं था। उमर शरीफ साहब ने 10 साल की उम्र से काम शुरू किया और वो खुद गए एक फैक्ट्री में, और वहाँ जाकर फैक्ट्री के मालिक से खुद कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ। वो वेल्डिंग करते थे और वो अपनी अच्छी वेल्डिंग करते थे कि उनका ज़रा भी हाथ नहीं कांपता था। उनके उस्ताद ने उनको बचपन से ही कह दिया था कि आप बड़े होकर बड़े आदमी बनोगे। नाजरीन, डबल शिफ्ट काम करना उमर साहब की मजबूरी थी। वो सब कुछ छोड़ सकते थे, लेकिन सिनेमा नहीं। अगले रोज़ जुमे का दिन था। उसे पूरा दिन सिनेमा में गुजारना था, बस सिर्फ खाना खाना था और मोहम्मद अली के डायलॉग पर सीटी बजानी थी। सोडे की बोतल पीनी थी तो डबल शिफ्ट के पैसे वो अपने पास रखते थे और अपनी वालदा को पूरी तनख्वाह दे दिया करते थे। नाजरीन, सिनेमा में गूंजते डायलॉग, लालू खेत की गलियों की अपनाहियत और शायद वालिद की गैर मौजूदगी ने उमर शरीफ को हर बात का फौरी जवाब देने वाला बना दिया था। ये नौजवान बिजली की तरह तेज था, लेकिन उसके साथ साथ इर्द गिर्द के बारे में ऑब्जर्वेशन रखने वाला। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि कोई वाक़या उमर की मौजूदगी में हो और वो इसमें मज़ाहिया पहलू निकाल कर फौरी रिस्पॉन्ड ना करे। कुछ दोस्तों ने हिम्मत बंधाई और ये सलाहियत उमर को थिएटर ले आई। किस्मत ने कहा, उमर बेटा चलो सिनेमा चलो। उनके दोस्त परवेज़ मज़हर का कहना है कि मैं उमर शरीफ को 1974 से जानता हूँ, जब उसने काम करना शुरू ही नहीं किया था। वो बताते हैं कि कराची में 1 डे ड्रामे होते थे।
کارڈ پر لوگوں کو بلا کر زبردستی ڈرامے دکھاتے تھے۔ اس زمانے میں قسمت سینما میں ریہرسل ہوتی تھی، نہ وہاں کوئی کرسی ہوتی تھی، نہ بیٹھنے کی جگہ تھی، بس کھڑے ہو کر ریہرسل ہوتی تھی۔ تو عمر شریف نے وہاں اینٹ اٹھائی رکھی اور ادھر بیٹھ گئے۔ تو اس ڈرامے کے ڈائریکٹر سے پرویز مظہر نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ عمر شریف ہے، اور ابھی وہ 18 سال کے تھے اور وہ وقت کے پابند تھے اور اپنا وقت ضائع نہیں کیا کبھی بھی۔ ناظرین، کہاں لوہے سریے کا جوڑ توڑ کا کام اور کہاں لوگوں کو ہنسانے کا فن۔ عمر شریف کا یہ کام جلتے توے سے اٹھ کر پھولوں کی سیج پر بیٹھنے جیسی تھی۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ تھیٹر کا آغاز 16 سال کی عمر میں عمر شریف نے بطور کامیڈین ایکٹر نہیں بلکہ ایک سنجیدہ ڈرامہ لکھنے والے رائٹر کے طور پر کیا، اور رائٹر بھی ایسا غصے والا جسے اپنی لکھی لائنوں پر تنقید کا ایک ایک لفظ بھی برداشت نہیں۔ 1975 میں انہوں نے ڈولی لکھا جو فلاپ ہو گیا۔ دل برداشتہ اور ٹوٹے ہوئے عمر شریف کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فرقان حیدر کو سٹیج پر پرویز مظہر نے نہیں بلکہ شاید قدرت نے بھیجا تھا، جو ان دونوں افراد سے کوئی بڑا کام لینے والی تھی۔ ڈولی فلاپ تو ہوا لیکن ہمت بندھانے کے لیے وہاں موجود سینئرز نے عمر شریف کو ایک تحفے سے نوازا۔ ان کے دوست کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمر شریف سے کہا کہ مجھے آپ کی ایک تصویر چاہیے۔ عمر شریف نے کہا میرے پاس تو کوئی تصویر نہیں ہے۔ پھر اس ڈرامے ہی کی ایک تصویر بنوائی گئی اور پھر اس کا انٹرویو اسی تصویر میں چھپا دیا گیا۔ اس دوران ان کی پہچان ہونے لگی۔ خیر، فرقان حیدر مہر جوہری کی طرح ہیرے کو پرکھ چکے تھے اور اب باری تھی اسے تراشنے کی، مگر یہاں میدان خالی نہیں تھا۔ اس زمانے میں کراچی کے تھیٹر پر ایک ہر فن مولا فنکار کا راج تھا، اس کا نام تھا معین اختر۔ ناظرین، کمپٹیشن تو رہتا ہے لیکن بڑے دل والوں کے لیے انفرادی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جس روز خدا دا صلاحیتوں اور فنی اعتبار سے بڑے پن کا احساس ہو گیا، عمر شریف نے اسی روز معین اختر کے آگے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ آپ میرے بڑے ہیں اور مجھے آپ سے کوئی جیلسی نہیں ہے۔ حالانکہ عمر شریف اپنے طور پر یقین دہانی کروا چکے تھے لیکن معین اختر کو گارنٹی چاہیے تھی۔ کوئی اور ہوتا تو بات مختلف تھی، لیکن عمر شریف کے معاملے میں وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے عمر شریف سے وعدہ لیا اور کہا کہ تم مجھے کبھی کچھ نہیں کہو گے۔ خیر، اس کے بعد دوستی ہو گئی۔ ڈولی کے اسکرپٹ سے بے حد متاثر معین اختر نے تھیٹر کے لیے لکھنے لکھانے کا سارا کام عمر شریف کو سونپ دیا، جب تک کہ معین اختر نے تھیٹر کا کام کیا، اور جو بہت ساری باتیں عمر شریف کو معین اختر نے سکھائیں ان میں یہ سبق بھی شامل تھا کہ سٹیج پر اپنا حلیہ بہتر رکھو، اچھے نظر آؤ، اچھی زبان استعمال کرو۔ وہ سبھی فنکاروں سے کہتے اگر اچھا کام پکڑنا ہے تو تھوڑی سی انگریزی سیکھنا ضروری ہے، اور یہ بات عمر شریف نے سمجھ لی تھی اور وہ پھر انگریزی کے لفظ استعمال کرنے لگے۔ ناظرین، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ عمر شریف کی آڈیو کیسٹیں دھڑا دھڑ مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہیں۔ اس دوران پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر رائٹر ڈائریکٹر شعیب منصور نے اپنے وقت کے کامیڈی پروگرام 50-50 میں عمر شریف سے اسکرپٹ ریکارڈ کروائے، لیکن یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ شاید عمر شریف کو ٹی وی اور ٹی وی کو عمر شریف سمجھ نہیں آئے، اس کی وجہ جو بھی تھی، مگر دوسری طرف سٹیج پر نوجوان عمر نے اپنی محنت دگنی کر دی۔ حالانکہ وہ لوگوں میں آلریڈی مقبول ہو چکے تھے، لیکن نئے سے نئے تجربات، اچھے سے اچھا اسکرپٹ اور پبلک کی پسندیدگی کا خیال رکھ کر پروڈکشن ڈیزائن کرنا عمر شریف کو سب سے منفرد بنا رہا تھا۔ عمر شریف ساری رات کام کو دینے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کو اگر اسکرپٹ نیا بھی دیا جاتا تو وہ بغیر اسکرپٹ کے پورا ڈرامہ کر لیتے تھے۔ ناظرین، پبلک تو عمر شریف کو سپورٹ کر ہی رہی تھی، لیکن ان کے پڑوس میں رہنے والی لڑکی کے لیے ہر ڈرامہ مسٹ واچ بن گیا۔ عمر شریف کی آنکھیں بھی سینکڑوں فینس کے درمیان اسی لڑکی کو تلاش کرنے لگیں۔ وہ لڑکی ایک کرنل صاحب کی بیٹی تھی اور عمر شریف کو پسند آ گئی تھی۔ دونوں کی پسندیدگی
سب کو نظر آنے لگی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اس دور میں عمر شریف کا ہر ڈرامہ کامیاب ہوا ہو، وہ تھیٹر پر فلاپ بھی ہوئے اور وجہ شاید مسلسل نئے تجربات کرنا تھا۔ ان کے ڈراموں میں ڈولی، ذرا بچ کے، اب بول، عمر شریف وغیرہ شامل ہیں۔ ذرا بچ کے ڈرامے میں بہروز سبزواری بتاتے ہیں کہ جاوید شیخ بھی اس ڈرامے میں عمر شریف کے ساتھ شامل تھے، جن کے بارے میں عمر شریف کا ایک لطیفہ بہت مشہور ہے۔ عمر شریف کہتے ہیں کہ ایک بات میں جاوید صاحب کی بتاتا ہوں کہ میرے گھر میں ریہرسل ہو رہی تھی تو جاوید شیخ بیٹھے تھے، وہ کافی اداس تھے، تو میری والدہ پوچھنے لگیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، بڑا اداس ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اماں کوئی فلم نہیں چل رہی، نہ ہی کوئی فلم ہٹ ہو رہی ہے۔ تو عمر شریف کی والدہ کہتی ہیں کہ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ تم دیکھنا کہ ایک وقت آئے گا، لمبے منہ کا فیشن آئے گا تو تم ہٹ ہو جاؤ گے۔ خیر، نئے تجربات کے ساتھ ساتھ عمر شریف کا رویہ بھی کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سخت ہو جایا کرتا تھا۔ وہ پبلک کو ہنسانے کے لیے آرٹسٹوں کو سچ مچ زوردار تھپڑ مارتے تھے۔ اب یہ بات پرانے لوگوں کو تو پتہ تھی، لیکن نئے آرٹسٹ گھبرانے لگے۔ خود عمر شریف کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا تھا۔ جب دوست گھر جا کر پوچھتے تھے تو ان کی والدہ کہتی تھیں کہ میں سمجھتی تھی تم لوگوں کے ساتھ ہے، جاؤ ڈھونڈو۔ ڈھونڈنے پر دوست بتاتے ہیں کہ وہ غلام فرید صابری کے ہم نواؤں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ دوست کہتے ہیں کہ وہ نئے تجربے لینے کے لیے یہ سب کرتے رہتے تھے۔ یہاں سے تجربہ لینا تو اپنی جگہ، لیکن اس پریکٹس کے پیچھے چھپے فارمولے کو سمجھیے۔ ایک بالکل مختلف ماحول سے واپس آنے والا عمر شریف جب دوبارہ کاغذ قلم اٹھاتے ہیں تو پھر بکرا قسطوں پر اور بوڑھا گھر پر ہے جیسے سپر ہٹ ڈرامے بنتے ہیں۔ ناظرین، لگتا یہی ہے کہ بکرا قسطوں پہ بہت پلاننگ اور عوامی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ لکھا گیا، لیکن کہانی اس سے بالکل مختلف ہے۔ ناظرین، ان کی اہلیہ کا بتانا ہے کہ ہوا یوں کہ عمر شریف نے بکرا قسطوں پر ڈرامہ نہیں لکھا تھا، انہوں نے ڈرامہ کوئی اور لکھا تھا۔ عید پر ڈرامہ ہونا کچھ اور تھا، مگر چاند رات کو سینسر بورڈ نے اس پر سٹیمپ لگا دی کہ یہ ڈرامہ ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ڈرامہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سیاسی ڈرامہ ہے۔ اب چاند رات ٹائم کم، رات کو سب ریہرسل کر کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب جب سید فرقان حیدر جو کہ ڈرامہ کے ڈائریکٹر تھے ان کو پتہ چلا، معین اختر کو پتہ چلا، تو انہوں نے دوبارہ سے عمر شریف کو بلایا اور سب آرٹسٹ پریشان کہ اب ہم کل کیا ڈرامہ کریں گے۔ تو اس پر عمر شریف نے کہا کہ آپ لوگ جائیں، کل 3 بجے سب لوگ تھیٹر پر آ جائیں، ڈرامہ آپ لوگوں کو تیار ملے گا۔ اس ٹائم اخبار میں ایک اشتہار آیا تھا کہ بکرا قسطوں پر بھی دستیاب ہے، تو اس طرح ان کو وہ نام کلک کر گیا بکرا قسطوں پہ۔ اب انہوں نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا۔ اب ڈرامہ انہوں نے لکھا آدھا۔ دوسرے دن جب سب پہنچے تھیٹر میں تو سب کو سکرپٹ دیے گئے، سب نے پڑھنا شروع کیا اور دیکھا کہ ڈرامہ تو آدھا ہے، تو عمر شریف نے کہا کہ ابھی ڈرامہ تو شروع کریں، ڈرامے کے درمیان میں بیٹھ کر آدھا ڈرامہ لکھ لوں گا۔ ایسا ہی کیا۔ کچھ بوڑھا گھر پر ہے کے ساتھ ہوا۔ وہ ڈرامہ جو لکھا گیا اس میں نہ تو بوڑھے کا کوئی ذکر تھا اور نہ ہی اس کے گھر کا، بلکہ یہ شہکار ڈرامہ بھی عمر شریف کے کسی نئے تجربے کی پیداوار تھا۔ ناظرین، ان 2 ڈراموں نے عمر شریف کو راتوں رات اتنی شہرت دلوا دی کہ جتنی شاید تھیٹر آرٹسٹ ساری زندگی محنت کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ پاکستان تو پاکستان، بھارت میں بھی ان کی شہرت اتنی بڑی کہ وہاں کے مقامی فنکار عمر شریف کو کاپی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے اس دور میں پنجاب عمر شریف طرز کے تھیٹر سے محروم تھا، البتہ وہاں کے بڑے کامیڈین ان کو سراہتے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ عمر شریف کا اصل نام عمر شریف نہیں بلکہ محمد عمر تھا۔ یہ شریف کہاں سے آیا؟ ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام تو محمد عمر ہے تو یہ شریف کیوں رکھا؟ اور یہ عمر شریف تو ہالی ووڈ کا بہت بڑا اداکار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس عمر شریف سے بہت متاثر تھا
تو یہ نام سپر ہٹ ہوا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ایسی شہرت اللہ تعالیٰ دیں۔ اللہ پاک سے مانگا اور اللہ پاک نے شہرت دے دی۔ ناظرین، عمر شریف کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق رہا۔ چھوٹی سی عمر میں جب انہیں والد اور بھائیوں کی سپورٹ حاصل نہیں رہی تو سپورٹ کا مطالبہ انہوں نے پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دیا۔ ان کے دوست ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ اٹھ کر نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ عمر شریف کو نماز پڑھ کر ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور ضد کر کے بچوں کی طرح مانگنا ہے۔ عمر شریف نے نعتیں بھی لکھی ہیں اور اکثر تقریبات میں انہوں نے نعت بھی پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ عمر شریف کے دل اور دماغ میں یہ خیال تھا، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کا وہ ذکر آتے ہی دنیا کو ہنسانے والا بچوں کی طرح رونے لگتا تھا۔ عمر شریف نے اپنے کیریئر میں ہزاروں لوگوں کی کاپی کی ہوگی، لیکن چند ایک شخصیات کی نقل وہ اس خوبی سے کیا کرتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے، جیسے اداکار محمد علی، کریکٹر جاوید میاں داد، خان صاحب، مہدی حسن اور عزیز میاں کمال۔ ناظرین، شکیل صدیقی سے لے کر رؤف لالا تک ایک لمبی فہرست ہے جن کو سٹیج پر عمر شریف لے کر آئے، لیکن ایک شاگرد ان کے دل کے بہت قریب تھا، حالانکہ وہ ان کی پوری لائنیں ہی چرا لیا کرتا تھا۔ وہ تھا سکندر، جس کے کینسر کے علاج بھی انہوں نے ہی کروایا۔ عمر شریف نے ایک ماں ہسپتال بھی بنایا، کیونکہ ان کو اپنی ماں سے بہت پیار تھا اور اس لیے انہوں نے تمام ماؤں کو خراج تحسین دینے کے لیے وہ ہسپتال بنایا تھا۔ تھیٹر کے بڑے محاذ سر کرنے کے بعد عمر شریف کو اپنی پہلی محبت سینما کی یادداشت ستانے لگی۔ وہ خود کو بڑے پردے پر ہیرو دیکھنا چاہتے تھے۔ یہاں ایک بار پھر معین اختر نے ہاتھ تھاما، لیکن اس شرط پر کہ یہاں اپنی پہلی فلم میں آپ ہیرو نہیں بلکہ کامیڈین اور کو پروڈیوسر کے طور پر کرو گے۔ اس فلم کا نام تھا دشمنوں کے دشمن، مگر یہاں جب فلم پروڈیوس ہو کر آئی تو عمر شریف اور معین اختر کے سین کاٹ دیے گئے کہ فلم لمبی ہو جائے گی، تو کامیڈی کاٹ دی، جس پر معین اختر خاموش رہے، لیکن عمر شریف کو غصہ آ گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں کام ہی تب کروں گا جب فلم خود ڈائریکٹر کروں گا۔ اس کے بعد سے انہوں نے فلم، تھیٹر سب کچھ چھوڑ دیا۔ کسی بھی نقصان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے کسی کو بھی فلم یا ڈرامے میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنی فلم ڈائریکٹر کرنے میں لگ گئے، اور وہ اس فلم میں بابرہ شریف کو لینے کا سوچ چکے تھے، مگر بابرہ شریف نے عین ٹائم پر انکار کر دیا کہ کہیں فلم فلاپ ہونے کے چکر میں ان کا کیریئر نہ داؤ پر لگ جائے۔ پھر عمر شریف نے روبی نیازی کو فلم ماسٹر 420 میں ڈائریکٹ کر لیا اور وہ فلم ہٹ ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ روبی نیازی بھی مشہور ہو گئی، اور پھر پاکستان نے دیکھا کہ کھڑکی توڑ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، عمر شریف نے نہ صرف فلم ڈائریکٹ کی بلکہ پروڈیوس بھی کی، سنگر بھی تھے، ایکٹر بھی تھے۔ 1992 میں انہوں نے خود کو منوا لیا اور اس فلم کو 11 ایوارڈز بھی ملے۔ ناظرین، پھر وہی جاوید فضل جنہوں نے فلم میں عمر شریف کے سین کاٹے تھے، انہوں نے آ کر عمر شریف کو مبارکباد بھی دی اور گلے بھی لگایا۔ عمر شریف نے 26 فلمیں سائن کی۔ معین اختر کا بھی بھارت میں جانا لگا رہتا تھا۔ ناظرین، اسی دوران عمر شریف کے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا جس نے چھوٹے دل رکھنے والے، انتہا پسندوں، بڑے دل والے فنکار کے خلاف ایک جواز فراہم کر دیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ دلی گئے تو وہاں پر سارے مسلمان لوگ جمع ہو گئے۔ وہ جمع ہوئے تو اس میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمر شریف صاحب آپ کچھ بولیں۔ اب عمر شریف نے ایک جملہ بول دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ گائے کو ماں کہتے ہو تو بیل کو باپ کیوں نہیں کہتے؟
वैसे ये कॉमेडी था, मगर बाल ठाकरे साहब ने उस बात को बहुत महसूस किया और कहा कि मैं आपको 48 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम ये मुल्क छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो अपनी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते थे। बाल ठाकरे ने वहाँ से निकलवा दिया, मगर दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी बन गई। उस दौरान उमर शरीफ को भारत बुलाया जाता रहा, क्योंकि वहाँ के बड़े अदाकार भी उमर शरीफ के दिल से इज्जत करते थे। नाजरीन, फिर उमर शरीफ की डिमांड भी बढ़ गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि उमर शरीफ को अपना थिएटर ख़रीदना पड़ गया, और इस थिएटर का इफ्तिताह बिल्कुल सही अंदाज में किया गया। उन्होंने हाथी का इंतज़ाम किया और हाथी पर बैठकर वो अपनी वालदा को लेकर आए। उमर शरीफ को अपनी वालदा से बेइंतहा मोहब्बत थी, वालदा के बगैर वो कुछ भी नहीं करते थे। उमर शरीफ का कहना था कि मैं जो कुछ भी हूँ अपनी वालदा की वजह से हूँ, इसलिए उन्होंने माँ हस्पताल भी बनाया। नाजरीन, अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने 2 शादियाँ की। उनकी पहली बीवी भी एक कर्नल की साहबजादी थी और उनकी पसंद की शादी थी। दूसरी शादी भी उनकी मर्जी से हुई, वो उन्होंने स्टेज अदाकारा ज़रीन गज़ल से की। उनसे शादी के बाद ज़रीन गज़ल ने स्टेज को खैर बात कह दिया और घर में रहने लगी। खैर अमानुल्लाह से मोहब्बत, मुनव्वर ज़रीफ से मोहब्बत, पंजाब से मोहब्बत, सिंध से मोहब्बत, पाकिस्तान भर के लोगों से मोहब्बत एक तरफ, लेकिन हीरा से मोहब्बत एक तरफ। वो जितनी ज़्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे, वो उतनी ही जल्दी उन्हें छोड़कर चली गईं। नाजरीन, हीरा की मौत से जो सदमा उमर शरीफ को पहुंचा, उसने इस हसास आदमी की बुनियादें हिला दी। जिस दिन उमर शरीफ को पता चला कि उनकी बेटी को गुर्दों का आज़ा लाहक हो गया है, तो वो फिर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने बैठते तो मगरिब की नमाज के बाद वो उठते थे। डॉक्टर्स को वो कहते थे कि बस किसी तरह मेरी बेटी को बचा लें, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। और फिर जिस दिन उनकी बेटी की डेथ हुई तो उनको लगा था कि उनके जिस्म से जान निकल रही है, क्योंकि वो उनकी इकलौती और पहली औलाद थी। वो अपनी बेटी को चाहते थे कि मस्जिद नबवी में उसका निकाह करेंगे। लाहौर को अपनी बेटी की मौत के बाद उमर शरीफ ने हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया था। उसके बाद से उमर शरीफ की हालत ख़राब रहने लगी। अपनी बेटी के दुख को उन्होंने दिल से लगा लिया था। हालांकि उनका 2 बार हार्ट का ऑपरेट हो चुका था, मगर तब भी उमर शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी। नाजरीन, असल उमर शरीफ तो शायद हीरा के साथ जा चुका था। अब जो जिस्म बाकी था उसे चलता फिरता रखने के लिए घर वालों ने डॉक्टर्स की टीम बुला ली थी। बेहतर इलाज के लिए उमर शरीफ को बाहर ले जाने का मशवरा हुआ, लेकिन दोनों ख़ानदानों में ठन गई। इसी दौरान बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो गया। हालांकि फ़ैसला अमेरिका जाने का ही हुआ, लेकिन मसला ये था कि इतना लंबा सफ़र उमर शरीफ जैसा क्रिटिकल मरीज़ सीट पर बैठकर नहीं कर सकता था, लिहाजा ज़रूरत पड़ी एयर एम्बुलेंस की। इधर डॉक्टर्स का ख्याल ये था कि डायलिसिस के बाद उनकी सूरत हाल संभल जाएगी और वो अमेरिका सफ़र के काबिल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की जानिब से बुलावा आ गया था। सफ़र तो था, मगर अब उमर शरीफ की मंजर कुछ और थी, और उस रात ये खबर सुनने के बाद यकीनन किसी को यकीन नहीं आया होगा, लेकिन जो आया है उसने बहरहाल जाना तो ज़रूर है। ज़्यादातर खामोशी से आते हैं और खामोशी से चले जाते हैं, लेकिन उमर शरीफ जैसे चंद एक उस शान से आते हैं जाते हैं कि लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। नाजरीन, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त ज़िंदगी गुजारते हुए ये सब तो मिला ही, लेकिन किस्मत देखी कि आखिरी आरामगाह जो चाही मरने के बाद अल्लाह ने वही अता कर दी।